السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صحیح ہے. وعلیکم السلام. سب میرا کوشچن تھوڑا ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ کے اس لیکچر سے تھوڑا ملتا جلتا ہے اور سر اسی ٹاپک کے اکارڈنگ ہے. میں کوشچن کی ڈاکٹر اسرار احمد نے اس لیکچر میں کہا تھا کہ یا تو قرآن جھوٹا یا پھر ہم مومن نہیں ہیں. اگر مومن ہوتے تو ہم ہی سپیریئر ہوتے. آف کورس جیسے نبی علیہ السلام کے ٹائم میں ان لوگوں کو صحابہ کرام کو سپیریورٹی دی گئی تھی. نبی علیہ السلام نے وہ مقام اچیو کر کے دکھا دیا جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتے تھے اور پھر سپیریورٹی مل بھی گئی. لیکن ایک بات مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ سب سپیریورٹی تو اہل مکہ اور اہل مدینہ میں ہی بس ملی. پوری دنیا میں تو دین غالب ہوا نہیں تھا, اللہ تعالیٰ کا نظام قائم ہوا نہیں تھا, ایون نبی علیہ السلام کے پریزنس میں بھی نہیں ہوا. پھر نبی علیہ السلام نے خود ہی بتا دیا کہ وہ تو اینڈ ٹائم میں ہوگا, مہدی علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے ٹائم پہ اسلام غالب ہو جائے گا پوری دنیا میں. تو سر جب نبی علیہ السلام کے ٹائم پہ نبوت سے پہلے چاروں طرف اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اس کے دین کے ساتھ مذاق ہو رہا تھا, پھر نبی علیہ السلام نے آ کر مکہ اور مدینہ میں ہی بس اس دین کو پریکٹس کر کے اسے سمجھا کر اور لوگوں کو حق باتیں بتا کر ساری باتوں پر ایمان لا کر وہی اہل مکہ اور مدینہ میں سپیریورٹی کو اچیو کر لیا. تو سر آج ہم لوگ نبی علیہ السلام کے اس کانسیپٹ کو کیسے سمجھیں؟ آج تو سر بنی اسرائیل کے ٹائم سے بھی زیادہ ہی برائی اور بدکاریاں پورے ورلڈ میں پھیلی ہوئی ہیں. کسی پرٹیکولر گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پورے قوموں کے قوم کو ہلاک کر دیا تھا. آج تو وہ سنگل گناہ کئی قوموں کے اس ٹائم پہ ہی ہو رہے ہیں اسی قوم میں, اور وہ لوگ آج ہم پہ غالب بھی ہیں. اسرائیل پورے امریکہ کو کنٹرول کیے ہوئے ہیں, نظام وہی بناتے ہیں, ورلڈ بینک, اکانومی, IMF اور پتہ نہیں کیا کیا سب ان کے کنٹرول میں ہے. تو سر سراؤنڈنگ تو آج بھی وہی ہو گئی ہے, بلکہ اس سے اور بدتر. کیا ہم لوگ بھی جہاں پر ہیں وہیں پہ سپیریورٹی اچیو نہیں کر لیں گے؟ سر آج تو آپ نے میرے لاسٹ کوشچن میں سے کہا تھا کہ جیسے ہمیں -200 پہ اسلام ملا ہے, ہم -199 پہ بھی لے گئے تو بہت بڑی بات ہوگی. لیکن یہ بات ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہمیں تو دین غالب کرنا ہے. کسی غیر مسلم کی ہیلپ کر کے, کسی کی بیٹی کی شادی کروا کے, اس کی ضرورتوں پہ کام آ کے, اپنے پڑوسی کی ہیلپ کر کے ہم کیا کر لیں گے؟ ہمیں تو دنیا پہ نظام قائم کرنا ہے. اس کانسیپٹ سے سر کیسے باہر نکلیں کہ فلسطین اور یور میں ایک مسلمان پہ ظلم ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سے ضرور پوچھے گا, اور میرے پڑوسی کا کیا جسے میرے کسی بات سے تکلیف ہوئی تھی اور وہ ایک دن بھوکا ہی سویا تھا, اس کا کیا, وہ نہیں پوچھا جائے گا, سیدھے فلسطین کا ہی پوچھا جائے گا بس. تو ہم ان میں ہی اسلام پریکٹس کریں تو کیا ہم سپیریئر نہیں ہو جائیں گے اگر پکے مومن بن جائیں اس آیت کو اکارڈنگ جسے ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ نے کیا تھا؟ تو میرا ایک نیکسٹ کوشچن بھی ہے, اگر آپ اسے کر لیں اور مجھے پرمیشن دے تو میں اسے پوچھوں, کیونکہ وہ بھی سر تھوڑا لیندی ہے. ضرور پوچھیے گا. میں پہلے اس سوال کو نا so much that you packed in this question. Let me parse this. Yes sir, please. سوال لیکن اتنا ضروری ہے آپ کا. Oh my God, اتنا ضروری سوال ہے. Okay, let me just start before I even know where I'm going to end with this. Hold on. پہلے تو یہ کہ کیا دنیا پہ نبی علیہ السلام کے ہوتے ہوئے اسلام غالب آ گیا تھا؟ کوشچن نمبر 1. ٹھیک ہے. کوشچن نمبر 2, کیوں نہیں آیا تھا؟ ٹھیک ہے. تو جب آپ سورہ نصر پڑھیں نا, اذا جاء نصر اللہ والفتح, ٹھیک ہے, تو بس آپ کو مثلا اس کے بعد آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا. یہاں تک کہ عبداللہ بن عباس نے کہا کہ جب یہ آیت آئی نا تو ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ اب نبی اسلام ہمارے پاس زیادہ دیر نہیں, ابھی حجۃ الوداع نہیں ہوا. ٹھیک ہے. حجۃ الوداع تو قرآن کی پوری کمپلیشن کے بعد ہوا ہے. سو یہ بات دھیان میں رکھیے گا کہ اگر نبی علیہ السلام 1000 سال کی لائف پاتے جیسے حضرت آدم علیہ السلام نے پائی, ٹھیک ہے, تو میرے اور آپ کی بچت نہیں تھی. میں بتاتا ہوں جو ٹیسٹ ہمیں ملنا تھا نا, 400 سال پہلے نبی علیہ السلام کا وصال ہوا ہوتا آج سے. ٹھیک ہے. نبی علیہ السلام کی جو پلیسمنٹ ہے نا, جس ٹائم لائن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کی ہے, وہ سمجھیں. اور کیسے سمجھیں؟ پچھلے نبیوں کی پلیسمنٹ کو دیکھ کے پیٹرن دیکھیں, اور پھر اچانک دیکھیں یہ پیٹرن اچانک کیوں بدل گیا. ٹھیک ہے. یہ پیٹرن 2 دفعہ بدلا, یاد رکھیے گا. اور موسیٰ تک پرانے نبیوں کا پیٹرن چلتا ہوا آ رہا ہے, سب کچھ ٹھیک ویسے ہی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اور مثلاً حدیثہ پہ آ کے پیٹرن ٹوٹ گیا, اور جیسے ہی حدیثہ کا پیٹرن ٹوٹا ایک دم نبی علیہ السلام آئے اور حدیثہ کے پیٹرن پہ آئے, اور نبی علیہ السلام بھی 63 ایئر میں وصال ہو گئے. انبیاء ایسے نہیں ہوتے تھے. مگر مسئلہ یہ ہوا کہ موسیٰ کے دور میں بھی صرف لوکیلٹی جروسلم کی دیکھیں. اگر آپ ابھی یشوع بن نون نے جروسلم نہیں پہنچے, آپ کو پتہ نا موسیٰ کا اوور آل مدین سے جروسلم تک کا
جیریکو کا سفر ہے, جیریکو سے ناردرن انٹری ہے, ابھی باقی کا سارا کام یشوع بن نون نے کیا آگے, یو نو دا سکسیسر آف موسیٰ علیہ السلام. پھر پیدل پہ نبی آئے تو پھر نارتھ اور ساؤتھ کے یو نو آل آف دیٹ بنی اسرائیل کے قبیلے سپلٹ ہوئے ہیں, تو ان کی آپس میں لڑائیاں چلتی رہی. سو ویئر واز گریس کانکرڈ بائی موسیٰ علیہ السلام؟ آف کورس ناٹ, بالکل بھی نہیں. ایکچولی انہوں نے آ کے ساری مستی کی بعد میں. روم کانکرڈ بائی موسیٰ علیہ السلام؟ آف کورس ناٹ. یو ہیو ٹو سی what they were the pattern is. پیچھے چلتے ہیں, سب سے پیچھے چلتے ہیں, ادریس علیہ السلام. اوکے, اس کے بعد سنگل قومیں چل رہی, چوتھا 7واں بچہ آدم علیہ السلام کی جنریشن نا, 7th lineage. نوح علیہ السلام, یو نو امیجن کریں, اب وار آف دا ورلڈ اسٹارٹ ہونا شروع ہو گئی ہے. اس سے پہلے وار آف دا ورلڈ نہیں اسٹارٹ ہو رہی تھی. اوکے, نوح علیہ السلام سے وار آف دا ورلڈ اسٹارٹ ہونا شروع ہو گئی. اینڈ دین the whole pattern is continuing now. اب شیطان کی بھی ایک خاص ٹریننگ ہو چکی ہے. For some reason he's coming up with a new way of actually approaching the human kind now and human individual now. And then موسیٰ تک تقریباً وہ پیٹرن ہے. پیک آف دا گراف جاتی ہے ابراہیم علیہ السلام تک. ایک دم ایک ہی وقت میں دنیا کے الگ الگ خطوں میں نبی موجود ہیں, اور وہ وار آف دا ورلڈز کے اندر. ورلڈ کا مطلب یہ ہے کہ شیطانی دنیا اور انسانی دنیا کی لڑائیاں چل رہی. یہ پیٹرن دیکھیں, اور اس کے بعد اچانک دیکھیں کہ سارا کا سارا پیٹرن اللہ تعالیٰ نے ایک دم زیرو کر دیا, ایک دم زیرو, اور ایک دم نارمیلٹی کر شروع ہو گئی. کیسے؟ مطلب اس کو کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تو میں اس کو مثال دے دیتا ہوں. آسمان سے آگ کی بارشیں ہونا, بادل آ جانا اور آگ نکلنا اس میں سے, سمندر پھٹ جانا حضرت موسیٰ کا, پھر آگ کا ایک ستون آنا, بنی اسرائیل کو گائیڈ کرتے ہوئے مصر سے لے کے سمندر پھاڑ کے مدین تک لے کے آنا, پھر من و سلوہ اترنا. یہ ریسنٹ موسٹ قوم ہے, یہ صالح کی قوم نہیں جو پتھر پھاڑ کے اونٹنی نکال لیتی ہے. نہیں, یہ ریسنٹ موسٹ قوم ہے, ان کے سکڑ ککڑ پوتے بھی زندہ ہیں اسرائیل میں. ان لوگوں نے دیکھا ہوا ہے سمندر پھٹنا, اور 2000 سال پہلے, 3000 سال پہلے, that's it. اور پھر آسمان سے بارشیں ہونا, کبھی بیماریاں پڑ رہی ہیں, کبھی مینڈک برس رہے ہیں, تو کبھی آگ برس رہی ہے. کین یو امیجن؟ میں نے اور آپ نے دیکھا ہوا ایسا واقعہ. اس کے بعد ہم اللہ کے راستے سے دور ہٹیں, کوئی چکر ہی نہیں ہے. اسی وقت دین اسلام پوری دنیا پہ آ گیا جس دن ایسے واقعات شروع ہوئے. یس, آف کورس یس. تو کوشچن از, پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا پیٹرن بدل دیا. حضرت عیسیٰ تک میز نیچے آتی ہے. عیسیٰ کے ساتھی کہتے ہیں بھوک لگی ہے یا اللہ, اب ایسے تو نہیں کہا, میں محاورتاً بتا رہا ہوں, کوئی معجزہ دکھائیں, کوئی میز موز نیچے لے کے آئیں. اور عیسیٰ کہتے ہیں ٹھیک ہے, کھانا نیچے آتا ہے آسمان سے. کین یو بلیو ہمارے ساتھ ایسے ہو تو ہم نہ کہیں ہم کچھ کر سکیں؟ مطلب کیسا کڑا امتحان ہونا ان کے اوپر, کہ ہمارے اوپر نہیں ہونا. ہم غیب کی قوم ہے, ہماری امت غیب کی امت ہے. غور سے سنیں اس بات کو کہ پیٹرن ٹوٹ گیا, اچانک پیٹرن ٹوٹ گیا. اللہ تعالیٰ نے کہا بس بہت ہو گئی. ان سے کیا اگر یہ معجزے مانگتے ہیں نا, ان سے کیا کر معجزے دکھاؤں گا, تو وہی کہو گے جو تم نے پچھلیوں کو کہا ہے, یہ جادو کر رہا ہے, جادو کر رہا ہے. ہاتھ لگاتے تھے تو کوڑ ختم ہو جاتی تھی. حضرت عیسیٰ, ٹھیک ہے, اندھے کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا ہے, پیدائشی اندھا, پیدائشی اندھے کا آج بھی علاج نہیں ہے, بات یاد رکھیے گا. وہ کہانی ختم, آنکھیں دیکھنا شروع ہو گیا. اسٹینڈرڈ مینول ہر نبی کے پاس تھا. نبی ہونے کا مطلب ہی معجزہ تھا. پہلے صرف نبی علیہ السلام کے پاس یہ کہانی آئی کہ اب معجزے نہیں چلیں گے, اب انسان وہ والی کرو کے اندر آئے گا کہ کل کو یہ نہ کہہ سکے کہ ہمارے بھی پاس ہی معجزے ہوتے تو کچھ کر لیتے. اتنا بڑا میٹرکس نبی علیہ السلام کو ملا ہے. کب کرنا ہے؟ 23 سال ہے ٹوٹل 23 سال میں کرنا ہے. آپ کا نام میں بھول گیا ہوں, آئی تھنک عثمان نام تھا آپ کا. میں آپ کو آج مشن دوں نا 23 سال کا, تو دنیا چھوڑیں, پنڈی فتح کر کے دکھائیں خالی. سمجھ رہے ہیں؟ نظام چینج کر کے دکھائیں 23 سال میں. دنیا کا 85% انہیبیٹنٹ ارتھ کا نظام اس قرآن نے ری سیٹ کیا ہے. کتنے سالوں میں؟ نبی علیہ السلام کے بعد. سوچیں ذرا, کتنے سالوں میں؟ نبی علیہ السلام کے وصال کے 2.5 سال بعد. 85% inhabitant earth. You have to understand what was going on here. یہ سیرہ نہیں نہ پڑھاتے نا ہمیں, اصل میں نا یہ پیٹرن انالیسس اس لیے نہیں ہو رہا ہم سے. میں بتا رہا ہوں آپ کو, اللہ میرے اساتذہ کے درجات بلند کرے. نبی علیہ السلام کی پرسنالٹی کے علاوہ بات نہیں کرتے تھے کہ نبی علیہ السلام کی پرسنالٹی کر کے رہی تھی. غور سے سمجھیے گا اس بات کو. جب نبی علیہ السلام نے اللہم صلی علی محمد نظام کی ڈیکلریشن کر دی تھی نا, تو اسلام دنیا میں پھیل گیا تھا. ایج آف اسلام started when the letters of the Prophet ﷺ were sent to all of those governments. اب 2 split ہیں, factions ہیں اسلام میں. علماء کہتے ہیں کہ عمر نے جب اقدامی جہاد کیے نا,
تو it was an initiative discussed by Umar bin Khattab and Abu Bakr Siddiq. No, that's not. I'm sorry. نبی علیہ السلام نے ڈائریکٹلی بتا دیا تھا ان سب کو, خطوط لکھ کے بتائے ہوئے تھے کہ بھائی ان کو نہیں چھوڑنا. یہاں پہ افیکٹیز ہیں. کہاں کے افیکٹیز ہیں عثمان؟ میں اور آپ, میری اور آپ کی بات ہو رہی تھی. 10-20 ہزار سال بعد کی افیکٹیز ادھر سے آنے, سمجھ رہے ہیں؟ یہ وہ جگہ ہیں جو کہ نشانی کے طور پہ بتائی جا رہی ہیں کہ یہ اگر ٹھیک ہو گئی نا, یہاں پہ نظام ٹھیک ہو گیا, تو ان کے سنو بال افیکٹ نیچے پوری دنیا قیامت تک جو نا صاف صحیح رہے گی. سو it's not that's part of your question by the way. You have to understand, میں آپ کا پورا کوشچن اسی طریقے سیکوینس میں آنسر کر رہا ہوں جہاں سے آپ نے پوچھا ہے. تو نبی علیہ السلام نے اپنے ٹائم کے اوپر پوری دنیا فتح کیوں نہیں کی؟ دنیا فتح کرنا مقصد ہی نہیں ہے, یاد رکھیے گا. دنیا نہیں فتح, اور پہلی بات نعوذ باللہ ہمارا یہ کام ہے بھی نہیں کہ دنیا فتح کر کے کیوں نہیں آئے بھائی. وہ تو الیگزینڈر نے کر لی, وکٹوریا نے کر لی تھی, کیا ہوا اس کے بعد؟ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ ہاؤ ٹو کانسیپچلائز لیظہرہ علی الدین کلہ. اس آیت کو کانسیپچلائز کیسے کرنا ہے, ٹھیک ہے. سو جیسے ہی پتہ چلا کہ بھائی میجر موومنٹ ہمارے ہاتھ میں آ گئی بھی ہے, اب اذا جاء نصر اللہ والفتح, بس آیت آ چکی ہے, اب میجر موومنٹ آ چکی ہے, اب سنو بال رول آنا شروع ہو گیا ہوا ہے. اور آپ سوچیں 2.5 سال کے اندر عراق بھی فتح ہو گیا, شام بھی فتح ہو گیا. کین یو بلیو اٹ؟ آپ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی نئی ٹیکنالوجی آ گئی تھی مسلمانوں کے پاس؟ بالکل بھی نہیں, سیم ٹیکنالوجی ہے. تو ابو بکر صدیق نے اسی دن لشکر روانہ کیا ہے جس دن نبی علیہ السلام کا وصال ہوا ہے. روم کے خلاف لشکر کشی کی اسی دن, امریکہ کے اوپر حملہ کر دیا, سمجھ لیں جس دوران ہمارا جرنیل فوت ہوا اسی دن ہم نے امریکہ پہ حملہ کر دیا. سوچیں سے کیوں کر رہے, اور کیا کہا ابو بکر صدیق نے کہ لشکر نبی علیہ السلام نے تیار کیا, میں کیسے روک سکتا ہوں. سو موومنٹ سٹارٹ ہو چکی بھی. اب آل دی آرمی سیٹ ڈپیوٹیڈ, یہاں کے ٹائمنگ تک بتا دی, اس کو اتنے بجے بھیجنا, اس کو اتنے بجے, تم اتنے بجے جاؤ گے, تم اتنے بجے جاؤ گے, تم اتنے بجے. اب میں اگر فوت ہو جاؤں تو وہ پورا کا پورا لیجسلیٹر تو نیچے ایسے ہی ہے. اور 10 months plus 10 years of 10 months, حضرت عمر خطاب پہلے 5.5 سالوں کے اندر حضرت عمر خطاب ٹوٹل کانکویسٹ کر چکے ہیں. ٹوٹل 7 سال لگے ہیں, پوری دنیا فتح ہو چکی ہے. اب رہی بات, اس وقت امریکہ نہیں فتح ہوا تھا, یا اس وقت خیر امریکہ میں کوئی تھا ہی نہیں, جو تھا وہ ڈیپینڈنٹ ہے, ابھی بھی ڈیپینڈنٹ تھا اس وقت بھی. اس وقت یورپ کے اندر انٹری کر لی تھی, بالکل جیسے نبی علیہ السلام نے روم میں انٹری کی نا, اسی طریقے سے عمر خطاب نے یورپ میں انٹری کر لی ہوئی تھی. اب ہم نے بچا کے رکھی نہیں رکھی, ایک الگ کہانی ہے نا, وہ تو میں بتاتا ہوں آپ کو. مگر دنیا کے اوپر اس سسٹم کو اسٹارٹ کرنے کا پروسیس ویل اینڈ بیونڈ نارمل ایکسپیکٹیشن اسٹارٹ ہو چکا ہے. اوکے 85% آف انہیبیٹنٹ ارتھ اسلام سے ڈائریکٹ افیکٹ ہونا شروع ہو گئی ہے. You have to understand that. اب کیا ہوا, نظام ہم نے پھر مینٹین کیا؟ اور بالکل بھی مینٹین نہیں کیا. پیسہ اکٹھا ہونا شروع ہو گیا مسلمانوں کے پاس, ظاہر ہے پوری دنیا ہمارے انڈر آ گئی تھی, پیسہ کھا گیا ہمیں. آپ کی سوچ ہے جو کہ عباسی خلیفاؤں نے کیا ہے پھر دنیا میں. پیسہ اتنا آیا کہ عام بندہ کرپٹ ہو گیا, ہینڈل ہی نہیں کر سکے پیسے کو مسلمان. فرانس ہمارے انڈر, اسپین ہمارے انڈر, سوچیں ذرا, نارتھ افریقہ سارا میں ہمارے انڈر, پاکستان کے علاوہ باقی سارا کا سارا, مڈل ایسٹ, عراق, افغانستان, ایران, سینٹرل ایشیا, رشیا, پورا کا پورا ہمارے انڈر. کیا کروں میں, اور کیا چاہتے ہیں دنیا سے؟ کوشچن از, تو یہ نظام کی بات نہیں ہو رہی تھی, اور کس لیے ہو رہی تھی؟ شوقیہ لڑائی کرتے تھے صحابی جا کے. شوقیہ تو نہیں لڑائی کرتا نا مسلمان. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا نہیں نظام کا سسٹم نہیں تھا, تو پھر کس لیے صحابہ نے کیوں یہ کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکمرانوں کو خط کیوں لکھ رہے تھے؟ اپنے دوستوں یاروں کو خط کیوں نہیں لکھ رہے تھے؟ جو تبلیغی جماعت کے مشن ہے اس طرح کیوں نہیں بھیجے؟ حکمرانوں کو خط لکھیں, اس کا مطلب ہے نظام چینج کرنے کی بات کی ہے. ورنہ بادشاہ کو خط لکھا جاتا ہے کہ اسلام لے کے آ, اور وہ بھی اتنا اسرٹیو خط کہ آج عمران خان کو بھی وہ خط آئے نا تو اس کی بھی روح کانپ جائے, کہ او بھائی یہ کون آدمی ہے, تو لڑائی کا اعلان کر دیا. میں ایگزامپل دے رہا ہوں, آف کورس یہ تو مسلمان لوگ ہیں, میں ان کی بات اس لیے نہیں کر رہا. ہم جس سیئنگ کہ حکمران کو اس طرح خط لکھتے ہوتے ہیں تو ڈائریکٹ للکارا جا رہا ہے کہ بھائی نظام نہیں چلے گا یہ والا, سوری. سو اب رہی بات کہ کیا کوشچن نمبر آپ کا جو دوسرا کوشچن ہے اس میں کہ کیا نظام ہی رکھنا ضروری ہے؟ ہاں جی ہاں, نظام رکھنا ضروری. کیسے پتا ہے؟ نبی علیہ السلام کے تھرو پتا ہے. آپ صرف غامدی صاحب ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں, وہ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھے تھے صرف وہاں عمر بن خطاب نے لڑائی کی ہے.
تو خود ان سے پوچھے کہ کیا قصور تھا ان کا جن کو خط لکھے ہوئے تھے, ان کو سزا ہے کیوں؟ حضرت عمر نے ان کے خلاف لڑائی کی, ٹھیک ہے مان لیتا ہوں حامد صاحب, مگر کیا ان کا کیا قصور ہے جی؟ شام کا کیا قصور تھا, روم کا کیا قصور تھا جو ان کو خط لکھ دیا نبی علیہ السلام نے, جو کہ حضرت عمر بن خطاب نے فتح کر لیا جا کے. مطلب اتنی سی سینس نہیں آ رہی ان کو کہ جہاں جہاں خط لکھے ہیں وہاں لڑائی کی ہے. مقصد لڑائی کرنا, سوال لڑائی کے خلاف ہو رہا ہے, خط لکھنے کے اوپر نہیں ہو رہا, ہمیں ہی پتا ہے, ٹھیک ہے. وہ الگ بات ہے بڑی جگہوں پہ لڑائی ہوئی ہے جہاں پہ خط نہیں لکھے گئے, وہ نہیں مانتے, کہتے ہیں وہ تو خیر ہر کتاب کو ریجیکٹ کرے گا بندہ, جب اس کو آئیسو جیزس کہتے ہیں نا, اپنی مرضی کی چیز نکال لوں گا میں, ہسٹری ہو یا قرآن ہو, جہاں سے بھی. آئیسو جیزس از سائیکولوجیکل بائسنس. اب آپ کو جو تھرڈ کوسچن ہے نا کہ میرے ساتھ والے گھر میں بندہ بھوکا بیٹھے اور آپ کہہ رہے ہیں مجھ سے فلسطین کا سوال ہوگا, اللہ کی قسم آپ نے مجھ سے خود یہ والا ٹیسٹ لینا ہے. آپ کا ایک بچہ روڈ پہ خدا نہ خواستہ گاڑی کے نیچے آ رہا ہو, دوسرا بچہ اسکول جانے کے لیے دیر میں کہہ رہا ہو کہ میرے لنچ باکس میں کھانا نہیں ڈالا امی نے, تو آپ بتائیں کون سے بچے کی طرف جاؤں, کھانا ڈالنے جاؤں یا گاڑی جس کے نیچے, جو گاڑی کے نیچے آ رہا ہے اس کو بچاؤں؟ آپ بتائیں. یہ نہ بتائیں کہ ہمسائے میں حقوق ہیں تو اللہ نے حکم دیا ہوا, اللہ نے دونوں کا حکم دیا ہوا ہے. آپ بتائیں پہلے کون سا بچہ بچاؤں, جو گاڑی کے نیچے آ رہا ہے یا جس کا لنچ باکس خالی ہے اس وقت؟ کامن سینس سے آپ کہیں گے بھائی جو بچہ گاڑی کے نیچے آ رہا ہے اس کو بچاؤ پہلے. کس قسم کے دوستوں ہمسائے ہو, مسلمان ہو. ہم ایک بیوہ کو کھانا کھلانا ہے, سلائی مشین لے کے دینی ہے, وہاں پہ فلسطین میں بچی ریپ ہو گئی, میری قتل بھی ہوگی اس کے ساتھ. آپ کمپیئر کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ معاملہ نہیں ہے. تزکیہ نفس والا سسٹم اسلام میں اس طرح نہیں ہے کہ پہلے آپ گھر میں آگ لگی ہوئی ہے اور میں فرنیچر شاپنگ کے لیے جا رہا ہوں کیونکہ فرنیچر بیگم کی ڈیمانڈ ہے. سوری, پہلے گھر میں آگ بجھائیں سر. 3 میٹرکس سمپل ہیں, جان, عزت اور معاملات میں مسئلے آ رہے ہیں لوگوں کے, ٹھیک ہے. اگر عزت پہ نہیں مسئلے آ رہے تو معاملات کے اوپر ڈیلنگ کرتے ہیں, مگر اگر عزت پہ مسئلے آ رہے ہیں تو معاملات چاہے خراب ہو رہے ہیں پہلے عزت بچاؤ لوگوں کی. اگر جان پہ مسئلے آ رہے ہیں اور عزت پہ مسئلے نہیں اور عزت پہ مسئلے آ رہے ہیں تو خیر ہے, عزت پہ مال ہو جانے تو پہلے جان بچاؤ. کامن سینس کی میٹرکس ہے, خالی اسلام میں نہیں یہ رکھی بھی, یہ ہماری فطرہ کی آواز ہے. انگلینڈ میں بھی یہی میٹرکس ہے, چائنا میں بھی یہی میٹرکس ہے, افریقہ کے قبیلوں میں بھی یہی میٹرکس ہے. وہی جان پہ نوبت آ رہی ہے, عزت پہ نوبت آ رہی ہے, یا بیسک معاملات خراب ہو رہے, ٹھیک ہے, کھانا پینے کا پیٹ پہ نوبت آ رہی ہے, چلیں تو جی ظاہر ہے بھائی پہلے جان والی چیز کے اوپر جائیں گے. فلسطین کا نخرہ تو نہیں ہے جو میں اس کو بلا رہا ہوں, مجھے فلسطینیوں کی شکلیں تو نہیں مجھے پسند, ان کی جان پہ نوبت آ گئی, اس لیے فلسطین اور کشمیر کی باتیں کر رہا ہوں. یہ کامن سینس کی بات ہے. ٹونی بلیئر کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی, کوسوو میں اس نے پوری کی پوری چڑھائی کر دی تھی, ہمیں مسلمانوں کے سمجھ نہیں آ رہی. جارج بش کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے, ہیومن رائٹس کے وائلیٹرز کے ایسٹ ٹیمور میں لڑائیاں شروع کر دیتے ہیں. کلنٹن کو ہمیں کیوں نہیں سمجھ آتی؟ ہم یہاں پہ تزکیہ نفس اور بیوائیں کیوں ڈھونڈتے ہیں؟ وہ شوق ہے مسلمانوں کو بیوائیں سلائی مشینیں ڈھونڈنے کا, یتیم ڈھونڈنے کا. ہمیں پہلے وہ والے مظلوم ڈھونڈنے چاہیے جہاں پہ گولیاں چل رہی ہیں. کیوں ڈھونڈتے ہیں پتہ ہے مولوی کیوں باتیں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہاں پہ جان بچتی ہے, بس وہاں میری جان بچ جائے گی. فلسطین کا لفظ بولوں گا تو پہلے خود جانا پڑ جائے گا, اس لیے مولوی صاحب ممبر میں بیٹھ کے 2 نمبری کر رہے ہیں, سمپل. اور تزکیہ نفس کا بینر کیوں نہ لگائیں؟ فالوئنگ بڑھتی ہے اس سے, تزکیہ نفس میں جان نہیں جاتی. It's a problem of me and my common sense. میرے گھر میں بچوں کو جان پہ نوبت آ گئی ہے اور باہر بیل ہوئی ہے, سر کھانا کے لیے آیا ہوں, کھانا کیوں کھلانے آئے ہو؟ سر آپ کھانا ہمسائے کے حقوق ہوتے ہیں جو خود پکاؤ دوسروں کو پکاؤ. تو میں کہوں میرے گھر میں ڈاکو غصے میں, بھائی تو پہلے آ کے بچا, یہ بھی حقوق ہوتے ہیں. کیسے بھاگے گا وہ کہ نہیں یہ والے فرائض نہیں پورے کرنے ہم نے, وہ ہم تو دوسرے والے فرائض پورے کرتے ہیں جس میں ہم بھی بچ جائیں. آپ سمجھتے ہیں. So this is where I actually think draw a sensical line کہ جو چیز اپنے اوپر نہیں پوری اترتی لوگوں پہ کیوں پوری اتارتے, اور جو اپنے اوپر اترتی ہے وہ لوگوں پہ بھی پوری اتارو. ٹھیک ہے, بیسک ڈرا لائن آف ایمپتھی ہی ہے نا. کہ میں اگر فلسطینی ہوتا تو میں پاکستانیوں سے کیا ڈیمانڈ کرتا؟ کھانا بھیجو. سوچتے صحیح. تو پاکستانی یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ تو مسئلہ تو یہ ہے کہ میرا ہمسایہ بھوکا ہے. آپ کا ہمسایہ اگر ریپ ہو رہا ہے یا اس کو قتل کرنے آ رہا ہے تو اب وہ فلسطینیوں کی میٹرکس میں آتا ہے. پھر آپ واقعی اپنا ہمسایہ ہی بچائیں گے, پہلے بعد میں فلسطینی کو بچائیں گے. مگر اگر آپ کے ہمسائے کو وہ والے مسائل ہیں جو کہ جان سے ذرا سے کم مسئلے میں ہیں تو پھر ٹھیک ہے, جس کی جان لگتی ہے لائن پہ وہ بچائیں. اس نارا مطلب اتنی کوئی وہ نہیں ہے کمپلیکیٹڈ ڈائیگرام. سو آئی ہوپ اٹس سچ اے ڈیپر کوسچن. اس میں 3 الگ الگ حصے آپ نے پوچھے ہیں الحمدللہ. ویری ویری ڈیپ کوسچن regarding the whole, I had to go through the whole era of the
history here. History, well, so I hope you get the bigger answer.